بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمے کے ریت کے مہاساگر میں کچھ چیزیں صرف بالوں کے ذرے نہیں ہوتی، کچھ سونے کی طرح چمکتے ہیں، اتہاس کے پنوں پر اللہ کے وعدوں کی طرح جڑے ہوئے۔ ایسی ہی ایک نشانی تھی، ایک صندوق جس میں بسا تھا عظیم سکون اور اللہ کی موجودگی کا احساس۔ یہ صرف لکڑی اور سونے کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا، ایک ملاقات کی گواہی تھی۔ یہ تابوت سکینہ تھا۔ یہ وہی کہانی ہے جو اسرائیل کی اٹھا پٹخ میں دل کی دھڑکن بن کر موجود رہی۔ یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک قوم کی جیت اور ہار ان کی ایمان اور اوگیا سے جڑی ہوتی ہے۔ اور اس کے کیندر میں تھا وہ پوتر صندوق جس کی برکت فرشتے اٹھا کر لاتے تھے۔ ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل ڈری سی، نراش اور ٹوٹ چکی تھی۔ ان کے پیغمبر شموئیل علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی۔ ان کے اوپر ایک طاقتور دشمن جالوت اور اس کی فلسطینی فوج کا سایہ تھا۔ ان کا سکینہ، ان کا دل کا سکون غائب ہو چکا تھا۔ تب ان کے پیغمبر نے دعا کی اور اللہ نے جواب دیا۔ ایک بادشاہ چننے کی ہدایت دی گئی، وہ شخص جسے اللہ چن چکا تھا۔ اس کا نام طالوت تھا۔ لوگوں نے طالوت کو دیکھا اور حیران ہوئے۔ وہ کسی بڑے خاندان یا دولت والے شخص جیسا نہیں دکھتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیسے ہماری حکومت سنبھالے گا؟ ہمیں اس سے زیادہ حقدار لوگ نہیں ملتے۔ تب سامنے آئی وہ دیویہ نشانی جو طالوت کی سلطنت کی اصلیت کو ثابت کرتی تھی، جیسا کہ قرآن میں درج ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، اور اس میں موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے کچھ باقی ہے جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ تابوت سکینہ، وہ پوتر صندوق جو صدیوں پہلے غائب ہوا تھا، لوٹنے والا تھا اور اسے فرشتے لائیں گے۔ یہ ایک معجزے کے جیسا تھا۔ جیسے ہی وہ نکٹ آیا، ایک عجیب سی پاکیزگی اور روشنی لوگوں کے بیچ پھیل گئی۔ تابوت سکینہ کوئی عام وستو نہیں تھی، اس میں لکھی تھیں وہ پاک چیزیں جو موسیٰ اور ہارون کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں۔ وہ پتھر کی تختیاں جن پر حکم لکھے گئے تھے، وہ لاٹھی جس نے کئی کرامات دکھائے، اور ہارون کی کچھ نشانیاں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر تابوت میں موجود تھی سکینہ، ایک روحانی سکون، ایک وہ نور جو دلوں کو سرابور کر دیتا ہے، بھے کو دور کر دیتا ہے اور مومن کے دل میں ہمت بھر دیتا ہے۔ جب بھی بنی اسرائیل اللہ کے حکم پر چلتے اور تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے تو ان پر یہ سکینہ نازل ہوتی، ان کے اندر کا ڈر مٹ جاتا اور وہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے۔ آسمان کی طرف دیکھتی بھیڑ، پوتر مون، اور پھر وہ پل آیا۔ آسمان سے دو جولنت نورانی پرانی فرشتے آئے، بے حد گریما اور تہذیب کے ساتھ، اور انہوں نے وہ سجدہ کے لائق صندوق تابوت سکینہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ وہ فرشتے مانوی شکلوں سے الگ اتینت پاک اور نورانی تھے۔ جیسے ہی تابوت زمین پر رکھا گیا، ایک گرم جوشی اور سکینہ ہوا میں پھیل گئی۔ لوگوں کے دلوں سے ڈر چھٹ گیا، آنکھوں میں ایمان کی چمک آ گئی۔ طالوت کی طرف دیکھنے والی نگاہوں میں اب شک نہیں تھا بلکہ عزت تھی۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی حکومت کی مہر لگا دی تھی۔ طالوت نے ایک وفادار فوج تیار کی، ہزاروں لوگ میدان میں اکٹھے ہوئے، لیکن اللہ مومنوں کی نیت اور صبر کی پرکھ کرتے ہیں۔ طالوت نے اپنی فوج سے کہا کہ وہ ایک ندی پار کریں گے، اور جو کوئی ندی کا پانی زیادہ پی لے گا وہ آج کی فوج میں شامل نہیں مانا جائے گا، بس ایک چلو پانی اتنا ہی۔ جب فوج ندی کے کنارے پہنچی تو موست نے اپنی پیاس پر قابو نہیں رکھا اور خوب پی لیا۔ بس ایک چھوٹا سا گروہ جن کے دلوں میں سچا ایمان اور طالوت کے حکم کی پابندی تھی، انہوں نے بس ایک چلو پانی سے کام چلا لیا۔ طالوت نے فرمایا، جو پانی پی گیا ہے وہ آج کی فوج میں نہیں رہے گا۔ اس طرح بڑی سنکھیا گھٹ کر ایک وفادار کم لوگوں کی ٹولی رہ گئی، وہی لوگ جن کے ساتھ تابوت سکینہ بھی تھا۔ ان کی نیت اور توکل نے انہیں چنا تھا۔ پھر سامنا ہوا جالوت سے، ایک وشال قائے یودھا، لوہے کے کوچ میں، ہاتھ میں بھاری بھاگا لیے ہوئے۔ اس نے دہاڑ لگائی کہ کوئی اس کے ساتھ مذاق کر لے۔
तालूत की फौज में भय था, कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी एक जवान चरवाहा बच्चा आगे आया, दाऊद अलैहिस्सलाम। उसने कहा, मैं इस जालूत से लड़ूंगा। भीड़ में हंसी, अविश्वास। दाऊद ने अपनी दलील दी, मैंने अपनी भेड़ बकरियों को शेर और भेड़िए से बचाया है, उसी अल्लाह ने मुझे बचाया, वही मुझे इस पर भी बचाएगा। तालूत ने उसे जाने दिया। दाऊद ने तालूत का कवच लेने से मना कर दिया। उसने अपनी लाठी, गुलेल और नदी से चुने हुए कुछ चिकने पत्थर ही लिए। एक पत्थर सीधा जालूत के माथे पर लगा, वो लड़खड़ा कर गिरा। दाऊद ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी तलवार से उसका सिर अलग कर दिया। फिलिस्तीनी फौज में भगदड़, बनी इसराइल में जय जयकार। ये जीत दाऊद की ताकत से नहीं बल्कि उसके और उसके लोगों के दिलों में उतरी सकीना और अल्लाह पर अटूट यकीन की वजह से थी। अल्लाह ने एक छोटे पत्थर को एक विशाल समस्त शक्ति के विनाश का साधन बना दिया। दाऊद बाद में बादशाह बने और उन्होंने ताबूत सकीना को यरूशलेम यानी बैतुल मक़दिस में बड़े इकराम के साथ रखा। लेकिन फिर भी उनकी कौम ने नाफरमानी की राह शुरू कर दी। अल्लाह के हुक्मों से मोह भंग हुआ तो एक दिन ताबूत सकीना गायब हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दुश्मनों ने उसे लूट लिया, कुछ कहते हैं कि अल्लाह ने उसे हटा दिया क्योंकि वो कौम अब उसकी हकदार नहीं रही। जो भी हुआ, ताबूत का गायब होना सिर्फ एक संदूक के खो जाने जैसा नहीं था, ये अल्लाह की मेहरबानी और रहमत का एक युग का अंत था। वो सकीना जो इनके सीने में बसी थी चली गई। लंबी भारी सांस। ताबूत सकीना का गायब हो जाना एक चेतावनी थी। जब तक बंदे अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं उनके पास सकीना होता है। जब वो रास्ता भटक जाते हैं तो वो नूर उनसे छिन जाता है, भले ही उनके पास कोई पवित्र संदूक क्यों ना हो। लेकिन ये भी सच है कि सकीना हमेशा किसी लकड़ी या सोने के टुकड़े तक सीमित नहीं थी। आज सैकड़ों सालों बाद भी जो लोग अल्लाह के ज़िक्र में डूबते हैं, नमाज अदा करते हैं और तवक्कुल रखते हैं, उनके दिलों में वही सकीना नाजिल होती है। हमारा ईमान ही आज का ताबूत है, हमारे अंदर का परहेज़ वही पाक निशानी है, कुरान की आयतें वही तख्तियाँ हैं, हमारा इबादत का जज्बा वही लाठी है और हमारी सच्चाई वही तुर्रा है। जब हम अपने नफ्स की जालूत यानी गुस्सा, लालच, घुमंड और बुराइयों से लड़ते हैं, तब दाऊद की तरह हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमारी गुलेल हमारी दुआ है, हमारे पत्थर बिस्मिल्लाह हैं। ताबूत सकीना की असली सीख यही है, जीत कभी भी सिर्फ ताकत, गिनती या हथियारों से नहीं आती। जीत आती है अल्लाह पर पूरा यकीन रखने से और उसकी मदद के सकीना से। हमारा मकसद किसी भौतिक संदूक को खोजना नहीं बल्कि अपने अंदर के सकीना को जगाना है। अपने ईमान को मजबूत करो, तभी हम आज के जालूतों पर विजय पा सकेंगे। दुआ, आवाज़ नम सच्ची उम्मीद के साथ। ऐ अल्लाह, हमें वही सकीना अता फरमा जो तूने बनी इसराइल के ताबूत में नाजिल किया था। हमारे दिलों को अपने ज़िक्र से सुकून अता फरमा। हमें तालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह सच्ची इत्तिबाह की तौफीक दे। हमारे अंदर के जालूतों पर विजय दे और हमें हमेशा उन्हीं पर भरोसा रखने वाला बना जिन पर भरोसा करने वालों को तू हारता नहीं। आमीन।